اس کے بعد تاجروں اور صنعتکاروں کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کرو، چاہے وہ ایک مقام پر کام کرنے والے ہوں یا جا بجا گردش کرنے والے ہوں اور جسمانی محنت سے روزی کمانے والے ہوں، اس لیے کہ یہی افراد منافع کا مرکز اور ضروریات زندگی کے مہیا کرنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ خشکی و تری، کوہستانی و میدانی، ہر طرح کے دور دراز علاقوں تک ان ضروریات کے فراہم کرنے والے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک جانے کی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ امن پسند لوگ ہیں جن سے فساد کا خطرہ نہیں ہوتا، اور وہ صلح و آشتی والے ہوتے ہیں جن سے کسی شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اپنے سامنے اور دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ان کے معاملات کی نگرانی کرتے رہنا اور یہ خیال رکھنا کہ ان میں بہت سے لوگوں میں انتہائی تنگ نظری اور بدترین قسم کی کنجوسی پائی جاتی ہے۔ یہی لوگ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اونچے اونچے دام خود ہی معین کر دیتے ہیں، جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے اور حکام کی بدنامی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ خرید و فروخت میں سہولت ضروری ہے، جہاں عادلانہ میزان ہو اور وہ قیمت معین ہو جس سے خریدار یا بیچنے والے کسی فریق پر ظلم نہ ہو۔ اس کے بعد تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے تو اسے سزا دو، لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو اس پسماندہ طبقے کے بارے میں جو مساکین، محتاج فقراء اور معذور افراد کا طبقہ ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس طبقے میں مانگنے والے بھی ہیں اور غیرت دار بھی ہیں جن کی صورت سوال ہے۔ ان کے جس حق کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں محافظ بنایا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ان کے لیے بیت المال اور ارض غنیمت کے غلات میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو کہ ان کے دور افتادہ کا بھی وہی حق ہے جو قریب والوں کا ہے، اور تمہیں سب کا نگران بنایا گیا ہے۔ لہٰذا خبردار، کہیں غرور و تکبر تمہیں ان کی طرف سے غافل نہ بنا دے کہ تمہیں بڑے کاموں کے مستحکم کر دینے سے چھوٹے کاموں کی بربادی سے معاف نہ کیا جائے گا۔ لہٰذا نہ اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانا اور نہ غرور کی بنا پر اپنا منہ موڑ لینا۔ جن لوگوں کی رسائی تم تک نہیں ہے اور انہیں نگاہوں نے گرا دیا ہے اور شخصیتوں نے حقیر بنا دیا ہے، ان کے حالات کی دیکھ بھال بھی تمہارا ہی فریضہ ہے۔ لہٰذا ان کے لیے متواضع اور خوف خدا رکھنے والے معتبر افراد کو مخصوص کر دو جو تم تک ان کے معاملات کو پہنچاتے رہیں، اور تم ایسے اعمال انجام دیتے رہو جن کی بنا پر روز قیامت پیش پروردگار معذور کہے جا سکو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں، اور پھر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں پیش پروردگار اپنے کو معذور ثابت کرو، اور یتیموں اور کبیر السن بوڑھوں کے حالات کی بھی نگرانی کرتے رہنا کہ ان کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور یہ سوال کرنے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھنا حکام کے لیے بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، حق تو سب کا سب ثقیل ہی ہے۔ البتہ کبھی کبھی پروردگار اسے ہلکا قرار دے دیتا ہے ان اقوام کے لیے جو عاقبت کی طلبگار ہوتی ہیں اور اس راہ میں اپنے نفس کو صبر کا خوگر بناتی ہیں اور خدا کے وعدے پر اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اور دیکھو، صاحبان ضرورت کے لیے ایک وقت معین کر دو جس میں اپنے کو ان کے لیے خالی کر لو اور ایک عمومی مجلس میں بیٹھو۔ اس خدا کے سامنے متواضع رہو جس نے پیدا کیا ہے، اور اپنے تمام نگہبان، پولیس، فوج، عوان و انصار سب کو دور بٹھا دو تاکہ بولنے والا آزادی سے بول سکے اور کسی طرح کی لکنت کا شکار نہ ہو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ وہ امت پاکیزہ کردار نہیں ہو سکتی جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھ طاقتور سے اپنا حق لینے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس کے بعد ان سے بد کلامی یا عاجزی کلام کا مظاہرہ ہو تو اسے برداشت کرو اور دل تنگی اور غرور کو دور رکھو تاکہ خدا تمہارے لیے رحمت کے اطراف کشادہ کرے اور اطاعت کے ثواب کو لازم قرار دے۔ جسے جو کچھ دو خوشگواری کے ساتھ دو، اور جسے منع کرو اسے خوبصورتی کے ساتھ ٹال دو۔